کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کیا جائے گا۔ یوحنا رسول کا پہلا عام خط اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کیا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، جب یوحنا کے خط کے مصنف کو یعنی یوحنا رسول پر ہم غور کرتے ہیں تو یوحنا رسول ایک ایسا رسول ہے، جو ایک ایسا خادم ہے جو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، خدا کی انسانوں کے ساتھ محبت، اور پھر انسان کے خدا کے ساتھ تعلقات کو محبت کے زمرے میں رہتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم اس کے مقابلے میں دوسرے خادمین کو دیکھتے ہیں تو پولس رسول اپنے خط میں کہتے ہیں کہ کیا اب میں چھڑی لے کر آؤں؟ لیکن یوحنا رسول ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں، اور یوحنا رسول کو ہمیشہ محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔ اس خط کو لکھنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب کچھ استاد یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نجات پانے کا مطلب ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے تعلقات سے آزاد ہونا، اور وہ یہ بھی تعلیم دیتے تھے کہ نجات اخلاقی معاملات یا دوسروں کے ساتھ محبت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی۔ تو اس وقت خداوند کے خادم یوحنا رسول نے ایک عام خط لکھا جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اپنے حوالے کی جانب واپس آتے ہیں تو دوسرا باب شروع ہوتے ہی ایک خوبصورت ترین جملہ خداوند کا خادم کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بچوں۔ کیا وہ تمام تر لوگ جنہیں یوحنا رسول خط لکھ رہا تھا، یا آج جو کلیسیا موجود ہے، کہ یہ ساری کی ساری کلیسیا یوحنا کی حقیقی اولاد ہے؟ نہیں، بلکہ یوحنا رسول ان کو ایمان میں رہتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے بچوں، اے میرے پیارو۔ انہیں ایمان کے نقطہ نظر سے اپنے بچے کہتا ہے، کیونکہ وہ ان کو تعلیم دے رہا ہے۔ جس طرح ایک استاد سندیم صاحب بیٹھے ہیں، وہ ہمیشہ جب بھی ہم کلاس میں ٹیوشن پہ ہوتے تو ہمیں کہتے ہیں بچوں بیٹا یہ کر لو، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی زمرے میں، ایمان کے زمرے میں رہتے ہوئے یوحنا رسول کلیسیاؤں کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بچوں، اور پھر آگے کہتا ہے کہ یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ محبت کی بات کرتا ہے، اور محبت میں کہتا ہے کہ تم گناہ نہ کرو، اور کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، اور وہ یسوع مسیح راست باز ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آگے جا کر اگلی 4 آیات میں خدا ان کا خادم کہتا ہے کہ جو مسیح کو جان گیا وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر 6 آیت میں آخری ہماری تلاوت کردہ آخری آیت میں وہ کہتا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں جان گیا ہوں وہ اسی طرح قائم رہے،
اور وہ تمام کام ویسے ہی کرے جس طرح کون کرتا تھا؟ مسیح یسوع کرتا تھا۔ آج جس موضوع پر ہم بحث کریں گے یا بات کریں گے وہ ہے خدا کی محبت اور قائم رہنے کی پرکھ۔ کیا ہے جی؟ خدا کی محبت اور قائم رہنے کی پرکھ۔ اور میزو جو اس موضوع میں رہتے ہوئے ہم پہلی بات سیکھیں گے وہ ہے سفارش کرنے والا یا وکیل ہمارے پاس موجود ہے۔ جو ہم یوحنا رسول کا عام خط اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ ہمارے پاس ہمارا سفارش کرنے والا موجود ہے، ہماری شفاعت کرنے والا موجود ہے۔ اور خداوند کا خادم یوحنا ہی نہیں اس بات کو بیان کرتا، بلکہ پولس اپنے مختلف خطوط میں، مختلف جگہوں پر، مختلف زمرے میں خداوند کے خادم جو ہیں وہ یسوع کو مددگار، شفاعت کرنے والا، وکیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 8واں باب، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ جبکہ ہمارا شفاعت کرنے والا، ہمارا جو وکیل ہے، ہمارا سفارش کرنے والا خدا کی دہنی طرف موجود ہے۔ اس طرح میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام خط اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ میرے جو عبرانیوں کا خط ایک ایسا خط ہے جس کے مصنف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ پولس کا ہی خط ہے۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ہمیشہ زندہ۔ ایسا نہیں کہ ہمارا شفاعت کرنے والا مر گیا ہے اور وہ اپنے دعوے کے مطابق واپس جی نہیں اٹھا، بلکہ ہمارا شفاعت کرنے والا ہمیں پوری نجات دے سکتا ہے، اور جب نجات دے سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا شفاعت کرنے والا آسمان پر زندہ ہے۔ کیا ہے جی؟ زندہ ہے۔ اور ہمارا مددگار جو راست باز ہے، کون ہے جی ہمارا سفارش کرنے والا؟ راست باز یسوع مسیح۔ یوحنا کے بقول جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو سفارش کرنے والا ہے وہ راست باز ہے، تو وہ ہماری سفارش کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ آسمان پر خدا کی دہنی طرف زندہ موجود ہے۔ میں ساتھ نکالیے پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا عام خط اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ کون ہے درمیانی ہمارا؟ مسیح یسوع۔ اور جو خداوند کا خادم یوحنا ہے وہ مددگار کے طور پر بیان کرتا ہے کہ ہمارا ایک مددگار موجود ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے، ہماری بدکاریوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ ہمارا درمیانی، وہ ہمارا شفاعت کرنے والا، وہ ہمارا وکیل، وہ ہمارا سفارشی یسوع مسیح ہے جو آسمان پر زندہ موجود ہے۔ اسی طرح ہم دوسری بات دیکھیں گے تو وہ ہے ساری دنیا کا کفارہ ہے۔ ہم نے
اب تک ایک بات کو دیکھا ہے، اور جو محبت کے زمرے میں رہتے ہوئے ہم نے بات کی کہ ہمارا سفارش کرنے والا شفاعتی آسمان پر موجود ہے، اور محبت کی رہتے ہوئے جو دوسری بات کہ ساری دنیا کا کفارہ دینے والا یسوع ہے۔ میں ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ یوحنا رسول کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کس کا گناہ؟ دنیا کا گناہ۔ کیا ایک فرد واحد کا گناہ؟ کیا ایک صرف یوحنا یا اس کے شاگردوں میں سے، یا پطرس، یوحنا رسول کا، یا پھر دوسرے شاگردوں میں سے ایک کا گناہ، یا ان لوگوں کے گناہ جو اس کے ساتھ تھے؟ بلکہ نہیں، یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ، جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہے۔ اور میں ساتھ نکالیے رومیو کے نام خط، اس کا 3 باب، رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 25 آیت۔ یوحنا رسول رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت لکھا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ کیا کرے جی؟ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ اور یہاں پر بھی خدا ان کا خادم پولس رسول رومیو کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جو خدا نے اسے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گناہ ہو چکے تھے اور جو جس سے خدا نے پیشتر تحمل کر کے طرح دی تھی یعنی کہ بات کو ڈکے رکھا ہوا تھا، روکے رکھا ہوا تھا، ان کو وہ جو ہے وہ سارے جہان کے گناہوں کو، دنیا کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اور بے شک جس طرح یوحنا اصطباغی یوحنا کی انجیل میں لکھتے ہیں کہ یوحنا انجیل میں لکھتے ہیں کہ جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اسی طرح مسیح یسوع نے تمام دنیا کے لیے نجات کا انتظام کیا ہے، اور باپ نے اسے فقط اسی کام کے لیے بھیجا تھا کہ وہ جہان کے گناہ، دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے۔ اس طرح میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، شاید بچپن میں سب سے پہلے ہمیں یہی آیت سکھائی جاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نے دیکھا کہ گناہ یسوع مسیح اٹھا لے جاتا ہے، ایک ایسا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے اسے ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور جب یوحنا رسول 3 باب کی 16ویں آیت میں انجیل میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور یوحنا رسول محبت کی باتوں کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا جو انس ہے وہ ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ تمام گناہگار دنیا کے لیے تھا۔ وہ دنیا، وہ انسان جو گناہ کے بند میں بندھے ہوئے تھے، کوئی رستہ نہیں تھا، جانوروں کی قربانیاں ابدی خلاصی نہیں کروا سکتی تھی، اس وقت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گئے اور ابدی خلاصی کروائی۔ اور یہ خلاصی، یہ نجات، یہ کفارہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ نجات پوری دنیا کے لیے تھی۔ ہم نے اب تک محبت کے بارے میں سیکھا ہے جو ہمارے ٹاپک کا، ہمارے عنوان کا
موضوع کا پہلا حصہ تھا کہ خدا کی محبت، اس میں ہم نے دیکھے یسوع مسیح ہمارا شفارشی ہے، شفایت کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے دیکھے دنیا کا کفارہ ہے۔ ہم نے مختلف جات سے، یوحنا کی انجیل سے، رومیو کے خط سے اور یوحنا کی انجیل 3:16 سے اس بات کو ثابت کیا کہ یسوع مسیح فرد واحد کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کا، پورے جہان کا وہ کفارہ ہے۔ اب جو ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے کہ اس پر قائم، اس کی محبت میں قائم رہنے کی پرکھ جو ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جس بات کو ہم سیکھیں گے پہلے وہ ہے مسیح کو جاننے کی نشانیاں۔ مثال نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت، اور لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ کیا کریں کہ وہ، اور ہمیشہ کی زندگی کے یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہ یسوع مسیح کے زبان کے الفاظ ہیں۔ جب ہم نے اسے جاننے کی نشانیاں دیکھنی ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے کہ پہلے ہم خدائے واحد کو جانیں، اور اس کے ساتھ ہی خداوند کا خادم اس بات کو کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے زبان کی بات کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ جسے باپ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے جی؟ باپ نے بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ آ کر وہ محبت کو اور بڑھائے۔ اور میرے جو ہم نے پہلی نشانی دیکھی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کو اور یسوع مسیح کو جاننا ہے، خدائے واحد کو جاننا ہے۔ اس بات کو ہمیں لازم جاننا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کی ذات کے 3 اقنوم ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی سے لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور میں اس کے ساتھ دوسرا حوالہ دیکھیے، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے خدا کو جاننا ہے، اسے، اس کے بیٹے کو، اسے خدائے واحد کو قریب سے جاننا ہے، اچھی طرح جاننا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ خدا کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ کیسے عمل کرنا ہے؟ جیسے یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس میں قائم ہوں۔ اب باپ کے حکموں پر کیسے عمل کیا ہے؟ باپ نے کہا زمین پر جانا ہے تو وہ زمین پر آ گیا۔ باپ نے کہا صلیبی موت، لعنتی موت جو لعنت کا نشان تھی، اسے قبول کرنا ہے، اس صلیب پر تو نے اپنی جان دینی ہے، تو اس نے اپنی جان دے دی، کیونکہ باپ اور بیٹا ایک ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اس طرح سے، جس طرح یوحنا 15:10 میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تم میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ اور میرے ساتھ نکالیے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت، اور لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ کیا کیا جی؟ اس قدر فرما برداری، اس قدر فرما برداری کے زمین پر آیا، انسانی شکل اختیار کی، اور پھر کیا کیا؟
یہاں تک فرما بردار رہا کہ صلیبی موت، جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ صلیبی موت گوارا کی، حکموں کی فرما برداری کی، اپنے باپ کے حکم کو جٹلایا نہیں، اپنے باپ کی بات کو ٹس سے مس نہیں اس نے ہونے دیا، اور اس کے حکموں میں وہ قائم رہا۔ اور یوحنا 15:10 میں کہتا ہے کہ اسی طرح میری محبت میں قائم رہو جس طرح میں اپنے باپ کی محبت میں قائم ہوں اور اس کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح کو جاننے کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ویریفائی کرنا ہے کہ خدا واحد ہے، اس کے 3 اقنوم ہیں، اور پھر اس کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ ہم نے چند 2-3 چیزیں دیکھی ہیں۔ اگر ہم مسیح یسوع کی فرما برداری کی لسٹ بنانی شروع کریں تو شاید دن 24 گھنٹے کم پڑ جائیں، یا بات کرنے کے لیے جو 15-20 منٹ ہیں یہ کم پڑ جائیں۔ میرے عزیزو، ہم نے اس میں سے 2 چیزوں کو دیکھا کہ خدا کے واحد ہونے کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے، اس کے بعد اس کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے۔ کس طرح؟ جس طرح سے مسیح یسوع نے اپنے باپ کے حکموں کی فرما برداری کی ہے۔ اور جس ہم آخری بات کو سیکھیں گے وہ ہے مسیح کی محبت میں کامل ہونے کے ثبوت۔ کیا ہے جی مسیح کی محبت میں کامل ہونے کے ثبوت؟ اور مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو ہم 5ویں اور 6ٹھی آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر خدا ان کا خادم کہتا ہے کہ خدا کی محبت میں کامل ہونا ہے۔ ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ پھر ایک دفعہ فرما برداری کی بات آتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ لکھا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس کے ساتھ 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جب ہم بات کرتے کہ ہمیں اس کی محبت میں کامل ہونا ہے تو اس سے پہلے ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے کلام پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کی جو محبت ہے اس کو حاصل کریں۔ اور لکھا ہے 21ویں آیت میں، جس طرح کہ جس کے میرے پاس حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ کون مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ جو میرے حکم پر یعنی مسیح کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ کب ظاہر کروں گا؟ جو میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو میرے حکموں پر عمل کرے گا اور جو ہے مجھ سے محبت رکھے گا۔ اور پھر جب ہم آگے آتے ہیں 23ویں اور 24ویں آیت میں تو خدا ان کا خادم کہتا ہے کہ جو میرے حکم پر عمل کرے گا باپ اس سے محبت رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ اور جب اس سے محبت رکھے گا تو اس کے پاس آئیں گے اور ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ کیا ہوگا جب اس سے محبت رکھیں گے، باپ کے حکموں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا انسان کے ساتھ آ کر سکونت کرے گا۔ جس طرح سے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے بیچ ہوگا، درمیان ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا سے محبت رکھیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہمیں جو ہے اس کی سکونت، اس کی موجودگی ملے گی۔
خدا کے روح کی صورت میں، خاندانی برکات کی صورت میں۔ آئیں میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں اور 23ویں آیت۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں اور 23ویں آیت۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ میرے عزیزو، ہم نے جب سیکھا خدا کی محبت کے بارے میں کہ وہ شفایتی ہے، وہ کفارہ دینے والا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اس کے ساتھ محبت میں قائم رہنے کی نشانیاں یہ ہیں کہ اسے خدائے واحد جاننا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ اس کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے حکموں کی فرما برداری کرتا تھا۔ پھر ہمیں اس بات کو مسیح کی محبت میں کامل ثبوت ہونے کے بارے میں سیکھتے ہوئے سیکھا کہ جب ہم خدا سے محبت رکھیں گے تو اس کی سکونت ہمیں ملے گی۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ مسیح کس طرح چلتا تھا، جو کہ ہمارے تلاوت کردہ مرکزی حوالے کے آخری حصہ بھی ہے، آخری آیت کا آخری حصہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا، جس طرح مسیح چلتا تھا۔ اب مسیح کس طرح چلتا تھا؟ مسیح اس طرح سے چلتا تھا کہ تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ اور 22ویں آیت جو ہمارے لیے موضوع آیت ہے، لکھا ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ میرے عزیزو، جب ہم نے اس بات کو سیکھنا شروع کیا کہ مسیح کس طرح چلتا تھا، تو پہلی بات کہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، وہ دمکاتا نہیں تھا۔ پھر تیسری بات کہ اس کے منہ سے مکر کی بات نہیں نکلی، اور میرے عزیزو اس کے منہ سے چھل نہیں کبھی نکلا، اس نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ مسیح یسوع کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اپنے صلیب پر قربان ورلے کرنے والوں کہتا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کی ذات، مسیح یسوع کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ معاف کرتا ہے ان کو جو اس کے دشمن تھے، جو اسے قربان کر رہے تھے، صلیب دے رہے تھے، اور ان کو بھی جو اس پر ایمان لا کر بھٹکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے آج کے دن میں 4 چیزوں کو سیکھا ہے ایک موضوع میں رہتے ہوئے، خدا کی محبت اور قائم رہنے کی پرکھ میں رہتے ہوئے ہم نے 4 چیزوں کو سیکھا کہ ہمارا سفارش کرنے والا، ہمارا شفایتی، ہمارا بہترین وکیل آسمان پر خدا کی دہنی طرف موجود ہے۔ پھر یسوع مسیح فرد واحد کا کفارہ نہیں ہے، یسوع مسیح ساری دنیا کا کفارہ ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ایک سے محبت نہیں رکھی بلکہ ساری دنیا سے محبت رکھی۔ تیسری بات کو سیکھا کہ مسیح کو جاننے کی نشانیاں، اور ہم نے سیکھا کہ باپ کو، خدا واحد کو جاننا ہے، خدا واحد کو جاننا، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کی ذات میں 3 اقنوم پائے جاتے ہیں۔ اور جو ہم نے اگلی بات سیکھی مسیح میں مسیح کی محبت میں کامل ہونے کے ثبوت کہ ہمیں اس میں محبت میں بڑھنا ہے، اس کے حکموں کی فرما برداری میں بڑھنا ہے۔ اور پھر ہمیں سیکھا کہ مسیح کس طرح چلتا تھا۔ پھر ہم نے سیکھا کہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، دمکاتا نہیں تھا، اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلی، بلکہ وہ ایک ایسی ذات تھا جو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے چیلنج ہے، جب ہمارے پاس آزادی ہے، ہمارا سفارش کرنے والا ایک بہترین وکیل، اور کہا جاتا ہے کہ
जिस शख्स का, जिस मोक्कल का वकील तगड़ा हो, तजर्बाकार हो, जिसका वकील अच्छी नॉलेज रखता हो, अच्छी स्ट्रेंथ रखता हो, जब वो आपका केस लड़े, आपका मुकदमा लड़े, तो उस मुकदमे में कभी भी हार नहीं हो सकती। हमारा जो हम मोक्कल हैं और हमारा जो वकील है वो एक तगड़ा और अच्छा काबिल वकील है, कामिल वकील है। और हमारे लिए चैलेंज है कि आएँ हम उस फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, जहाँ पर हमारा सिफारशी, हमारा जो है वो सिफारिश करने वाला मौजूद है, जो हमें हर तरह की मुश्किल में से, इस ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। हमारे सर एक बात कहा करते थे, सलाशकर साहब के, प्रिंसिपल साहब के, जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो मेरी एक किताब होगी और उस किताब पर लिखा होगा मसीह के खून से ख़रीदा हुआ, और जब मेरा केस खुलेगा तो मसीह यीशु कहेगा कि ये मेरे खून से ख़रीदा हुआ है, ये देखें इसकी किताब, और जो है वो मेरा हिसाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के खून से ख़रीदा हुआ हूँ। हमारा मोक्कल, हमारा जो वकील है, वो हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम उसके तख्त के पास दिलेरी से चलें। आएँ हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।